السلام علیکم ناظرین، میں جاوید اقبال آپ تمام سامعین کا ناظرین کا آپ کے ہی یوٹیوب چینل شاہین کلاسز اردو میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا یہ کلاس قصیدہ سے تعلق رکھنے والا ہے۔ چلیے بلا تاخیر ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں اہم سوالات آئے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ سوال ریپیٹ ہوں تو اس سے ہم کو پریشان نہیں ہونا ہے۔ چلیے پہلا کوشچن دیکھتے ہیں۔ قصیدہ گوئی کے لحاظ سے کون شاعر مشہور ہے؟ آبرو، سودا، ذوق یا غالب؟ تو ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ قصیدہ اگر کہا جائے تو یہ سودا ہیں۔ سودا اس کے رائٹ آنسر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہی وہ سودا ہیں جن کی پیدائش دلی میں 1712 میں ہوئی اور ان کی وفات 1781 لکھنؤ میں ہوئی۔ آپ لوگوں سبھی کو معلوم ہوگا اور ان کے بارے میں اور جان لینا چاہیے۔ قصیدہ کا نقاش اول سودا کو ہی کہا جاتا ہے، اور اس کو کس نے کہا تھا؟ مصحفی نے۔ مصحفی نے کیا کہا تھا؟ قصیدے کا نقاش اول۔ قصیدے کا نقاش اول مصحفی کو کس نے کہا؟ مصحفی نے کس کو کہا تھا؟ سودا کو کہا تھا۔ اب بات کرتے ہیں، اور 54 قصائد، انہوں نے کتنے قصائد لکھے؟ 54 قصائد لکھے، اور ذوق نے 30 قصائد لکھے۔ اور ذوق کی بات کی جائے تو ان ذوق کی پیدائش بھی دہلی میں ہوئی تھی۔ ان کی پیدائش جو ہے 1789 کو ہوئی۔ کچھ لوگ اس کو 90 کہتے ہیں، 1790 یا 1779، اوکے۔ اور ان کی وفات 1854 میں ان کی وفات دہلی میں ہوئی، اور ان کو خاقانی ہند کا خطاب ان کو دیا گیا تھا، اور ملک الشعراء کا۔ تو خاقانی ہند کا خطاب ان کو اکبر شاہ ثانی، کس نے دیا تھا؟ اکبر شاہ ثانی نے ان کو ایک خطاب دیا تھا۔ اور کیوں دیا تھا اس کو بھی جان لینا چاہیے کہ 18 زبانوں ایک انہوں نے قصیدہ لکھا تھا جس میں 18 شعر تھے، اور ہر ایک الگ 18 زبانوں میں وہ شعر لکھا گیا تھا۔ تو خوش ہو کر اکبر شاہ ثانی نے ان کو خاقانی ہند کا خطاب دیا تھا۔ اور بہادر شاہ ظفر، ذوق کس کے استاد تھے؟ بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے ذوق۔ تو بہادر شاہ ظفر نے ان کو ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا۔ ملک الشعراء کا خطاب کس نے دیا تھا؟ بہادر شاہ ظفر۔ آخری مغل بادشاہ کون تھے؟ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر نے ان کو خاقانی ہند کا خطاب دیا تھا۔ اور چلیے آگے چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 26 ہے، اور اس لحاظ سے دوسرا بھی ہے۔ قصیدے کے لیے کون سا شاعر مشہور ہے؟ ہم جانتے ہیں قصیدے کا نقاش اول کہہ لیا جائے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قصیدہ تو ختم سودا پر ہو گیا، تو یہ سودا ہی اس کے آنسر ہوں گے، نہ غالب، نہ محسن، نہ ذوق۔ کوشچن نمبر 27، تضحیک روزگار کس کی تخلیق ہے؟ تضحیک روزگار درحجو اسب جس کو بھی کہا جاتا ہے، اس میں ہجو کی گئی ہے، برائی بیان کی گئی ہے گھوڑوں کی۔ تو یہ کس نے لکھا تھا؟ تو سودا نے، نذیر اکبر آبادی نے لکھا تھا، نہ ذوق نے، نہ انشا نے۔ کس نے لکھا تھا؟ سودا نے۔ اور سودا کی پیدائش کب ہوئی؟ 1712 میں پیدا ہوئے دہلی میں، لکھنؤ میں 1781 میں سودا کی وفات ہوئی۔ چلیے کوشچن نمبر 29، میر تقی میر کا ہم عصر کسے کہا جاتا ہے؟ ہم عصر میں کس کے دور میں میر تقی میر بھی تھے؟ تو سودا، نہ ذوق، نہ آبرو، نہ مصحفی۔ دیکھیے سودا جو ہے، تو ہم جانتے ہیں سودا کی پیدائش جو ہے 1712 دہلی میں ہوئی، اور ان کی وفات جو ہے
1781 में हुई। तो सौदा का हम असर अगर देखते हैं तो यहाँ पर मीर तकी मीर होते हैं, क्योंकि मीर तकी मीर की पैदाइश 1722 में हुई। 1722 में पैदा हुए और 1810 में मीर तकी मीर का इंतकाल हुआ। और सौदा की बात की जाए तो 1712 और 1722 सिर्फ 10 साल का अंतर है। तो एक ही ज़माने के हैं और इनकी वफ़ात भी 1781 में पैदा हुए, वफ़ात हुई, और इनकी जो पैदाइश है 1712। तो मीर तकी मीर और सौदा ये क्या हैं, हम असर हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तज़हीक रोज़गार का शायर कौन है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो तज़हीक रोज़गार के शायर कौन होंगे? सौदा होंगे, न जुरत, न ज़ौक़, न ज़टली। क्वेश्चन नंबर 32 है, जिसमें कहा गया है कि उर्दू में हिजो कसीदा का बानी कौन है? कसीदे का बानी कौन है? तो हिजो किसे कहते हैं? किसी की बुराई करना। कसीदे में किसी की तारीफ़ की जाती है, लेकिन अगर किसी कसीदे में किसी की बुराई बयान की जाए तो उसको हिजोइया कसीदा कहते हैं। तो यहाँ सबसे बानी कौन है, किसने इसकी शुरुआत की? तो इसके जो बानी हैं वो सौदा हैं। हम जानते हैं सौदा की पैदाइश 1712, वफ़ात 1781। पैदा कहाँ हुए? दिल्ली में। वफ़ात कहाँ हुई? तो इनकी वफ़ात लखनऊ में हुई। ठीक है, और ये सौदा जो है आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में कहाँ आए? लखनऊ आए। और शुजाउद्दौला शुजाउद्दौला के ज़माने में ये फैज़ाबाद, उस ज़माने में यूपी की जो दारुल हुकूमत थी फैज़ाबाद थी। और जब शुजाउद्दौला का इंतकाल हो गया और आसिफ़ुद्दौला को हुक्मरानी मिली, तो आसिफ़ुद्दौला ने पायतख्त को लखनऊ ले आए और हमारे सौदा जो शायर हैं उनको भी अपने साथ लखनऊ ले आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पूछा जा रहा है, उनके कलाम का ज़ोर शोर अनवरी व खाकानी को दबाता है और नज़ाकत मज़मून में उर्फ़ी नज़ीरी को शर्माता है। सौदा के कसीदा निगारी पर ये किसका तबसरा है? तो ये जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। कौन हो जाएगा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 34 है, सौदा का कसीदा शहर आशूब नज़्म है, ये किस हैत में है? तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मुखम्मस। कौन से इसमें है? तो मुखम्मस है। अब मुखम्मस कौन से शेर को कहते हैं? जिसमें 5 लाइन की अगर शायरी हो तो उसको हम क्या कहते हैं? मुखम्मस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, मक़दूर नहीं उसकी तजल्ली के बयां का, जो शम्अ सरापा हुआ अगर सिर्फ़ ज़बां का। ये शेर किस शायर के दीवान गज़लियात का मतला है? मतला हम जानते हैं, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं, और कसीदे के पहले शेर को ये मतला कहते हैं। तो इसका इंशाअल्लाह खा इंशा, सौदा, ज़ौक़ या गालिब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौदा, जो दिल्ली में पैदा हुए और इनका इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ में। आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में ये लखनऊ गए और शुजाउद्दौला के ज़माने में कहाँ? फैज़ाबाद आए थे। क्वेश्चन नंबर 36, मेहरबान खां रिंद की सरकार से कौन वाबस्ता था, जुड़ा हुआ था? सौदा, बी मीर, सी मुसफ़ी, डी इंशा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सौदा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौदा हो जाएगा। इसको आप दुरुस्त कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, नौकर पेशा और मसाहिब पेशा तस्करों में किसके लिए लिखा गया है? ये जो है किसके लिए लिखा गया है? सौदा के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसको पढ़ लेते हैं। देहात
جو ہے دیہات جو ہے مصرف مطبخ کہ اس میں سے اس نقدی کے آواز ہو مجھے سحنک طعام سودا نے اپنی منظوم عرضی میں یہ درخواست کس سے کی تھی؟ تو یہ انہوں نے آصف الدولہ، نمبر اے کیا ہو جائے گا ان کا، آصف الدولہ سے کی تھی، نہ شجاع الدولہ سے، نہ مہربان خاں رند سے، نہ شاہ عالم سے۔ تو اس کا کیا ہو جائے گا، اے رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 39، شاعری کے علاوہ سودا کا دوسرا شوق کیا تھا؟ فن سپہ گری، کتب بینی، کتے پالنے کا، یا پہلوانی کرنے کا؟ تو اس کا رائٹ آنسر جو ہو جائے گا کتے پالنے کا، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ ہمسایوں سے کئی بار ان کی جھڑپ ہوتی تھی اور گالیاں بھی سنتے تھے۔ 40 نمبر کوشچن ہے، کلیات سودا نسخہ مصطفائی کو کس کے شاگرد نے مرتب کیا تھا؟ تو اس کو کس نے کیا تھا؟ شاگرد قائم، شاگرد سودا، شاگرد میر، یا شاگرد مومن؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا شاگرد سودا نے۔ کوشچن نمبر 41 ہے، مصحفی نے سودا کو کیا کہا؟ قصیدے کا بادشاہ کہا، نقاش اول کہا، یا بے مثل قصیدہ نگار کا کہا، یا اردو کا عرفی اور خاقانی کہا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا قصیدے کا نقاش اول۔ مصحفی نے کہا تھا، کس کو کہا تھا؟ سودا کو کہا تھا، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 42، اس میں کہا گیا ہے، سودا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں جو قصیدے نظم کیے ہیں، جمیل جالبی کے مطابق ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو 42 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا 14۔ 42 کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ 14 ہو جائے گا۔ اور کوشچن نمبر 43 ہے کہ اندام گل پہ ہو نہ قبا اس مزے سے چاک، خوش جبہوں سے تن پہ مسکتی ہے چولیاں؟ کس کا شعر ہے؟ تو یہ سودا کا شعر ہے، نہ جرات کا، نہ انشا کا، نہ مصحفی کا۔ یہ کس کا شعر ہے؟ سودا کا شعر ہے۔ کوشچن نمبر 44، کس نے اپنے قصیدے میں شجاع الدولہ اور حافظ رحمت خاں کی جنگ کی تصویر کشی کی ہے؟ تو یہ ہے، اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ سودا، نہ انشا نے، نہ مصحفی نے، نہ ذوق نے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا سودا نے۔ کوشچن نمبر 45، کس شاعر نے سودا کو جاہل کہہ کر سخت حملہ کیا تھا؟ تو جو ان کے ہم عصر ہوں گے وہی نا، کون ہے یہ؟ پہلا آنسر سوز، یا یقین، یا میر تقی میر، یا شاہ حاتم؟ تو یہ جو ہیں میر تقی میر، اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ میر تقی میر نے سخت جملے کہے تھے ان پر، اور ان کی تعریف بھی کرتے تھے۔ میر تقی میر نے سودا کو ملک الشعراء بھی کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ ملک الشعراء۔ کس نے کہا تھا؟ میر تقی میر نے۔ کس کو کہا تھا؟ سودا کو کہا تھا۔ شاہ حاتم تو استاد تھے کن کے؟ سودا کے، اور بہت زیادہ ان سے ان کا تعلق تھا، بہت محبت کرتے تھے۔ سودا کے انتقال پہ کہا کہ میرا پہلوان سخن مر گیا، چلا گیا۔ 46 کوشچن نمبر، سودا کا معاصر کون نہیں ہے؟ کا معاصر منے اس زمانے میں جو رہنے والے ہیں، ان میں سے کون نہیں ہے؟ درد ہیں، یا قائم چاند پوری، میر حسن، یا ناسخ؟ تو کوشچن نمبر 46 کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا